عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو آنکھوں کا نچلا حصہ ہے نا، یہ شو کی نیچے والی سول کی طرح ہو گیا تھا رو رو کے، بیکاز آف ہی یوزڈ ٹو کرائی آن ہز شارٹ کمنگ اینڈ سنس، جس کو ہم کہتے ہیں ہلکے پڑ گئے تھے انہیں رو رو کے کہ میرا کل اس کو حساب ہوگا اور میں کیا جواب دوں گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے کھانا پیش کیا گیا اور کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شیپ ہے، اپنی پوزیشن سے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے۔ میرے پاس آئی ہیو اے شیپ، اے ریڈ کیمل، اے میڈ اینڈ اے گارمنٹ۔ ایک شیپ ہے، ایک ریڈ کیمل ہے، ایک غلام ہے اور ایک کپڑا ہے پہننے کو، ایک کپڑا ہے پہننے کو۔ اور کہتے ہیں کہ I fear that I'll be asked about these things on the day of judgment۔ مجھ سے قیامت کے دن ان 4 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو۔ اور امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا کہ میں ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے حساب دوں گا۔ ہمارے پاس کیا کیا پوزیشنز ہیں؟ کیا ہم صرف گن سکتے ہیں؟ ہمیں گنتے ہوئے گھنٹہ لگ جائے گا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں کیسے جواب دیں گے؟ آج کل یوتھ جو ہے نا، دے آر اسپینڈنگ منی آن سگریٹس، دے آر اسپینڈنگ منی آن ڈرگز۔ پیسہ چھوڑیں، دے آر اسپینڈنگ دیئر ٹائم آن PUBG اینڈ فورٹ نائٹ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تجھے میں نے وقت دیا تھا، سب سے قیمتی چیز دی تھی، تو نے کس چیز پہ گزارا، جسٹیفائی تو کرو۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ تمہارے پاس ہمارے ماں باپ تھے، تمہاری اسٹڈیز تھیں، تمہارا سب کچھ تھا، تم نے ان سب کو حق نہیں دیے۔ یو یوزڈ ٹو اسکرول آن فیس بک فار 1 hour or 2 hours۔ مجھے اس کا حساب دو، میں نے وقت تمہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے حساب لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے انسان اپنے قدم اس ٹائم تک ہلا نہیں پائے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک چیز کہ اپنے فارغ وقت میں کیا کیا، ایک اور چیز مال کہاں سے کمایا، تیسرا سوال مال کہاں پہ خرچ کیا۔ Imagine if we are spending money on cigarettes۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ تجھے میں نے مال دیا تھا، تو نے کہاں خرچ کیا، مجھے حساب دے اس کا۔ صحابہ کو اس دن کا یقین تھا، ان کو اس لیے رونا تھا۔ ہمیں اس دن کا یقین نہیں ہے، ہمیں پرواہی کوئی نہیں ہے۔ اور جب ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے کہ جب ایسا شخص مرے گا نا تو کہے گا رب ارجعون رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ یا اللہ واپس بھیج دے، یا اللہ واپس بھیج دے، کاش میں وہ کام کروں جو میں چھوڑ چکا تھا۔ یہ شخص اس نے یہ پکارا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فیوچر بتاتے ہیں۔ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے کہ یا اللہ واپس بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے تم جہنم کی آگ کو بچانے کے لیے آج کیا کر سکتے ہو؟ ان کا یا اللہ میرے گھر والے، میرے ماں باپ، میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لے۔ اللہ پوچھیں گے کہ کیا اگر تجھے اس پوری دنیا سونا بھر کے دے دی جاتی تو اس پہ تو خرچ کرتا آج جہنم سے بچنے کے لیے؟ وہ سوچے گا ہی نہیں، اللہ جی میں خرچ کرتا۔ اللہ کہیں گے کہ میں تجھ سے بہت تھوڑا مانگا تھا دنیا میں، تب تو اتنا سا بھی خرچ کر لیتا نا تو بچ جاتا۔ آج تو دنیا پوری خرچ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اب نہیں ہے ٹائم۔ علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ جزا کی نہیں ہے اور آخرت جزا کی جگہ عمل کی نہیں ہے۔ تو جو ہم نے کمانا، جب تک یہ سانس آ جا رہی ہے نا، ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے۔ جب یہ رک گئی اور فرشتہ آ گیا جس سے کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بہت نوبل صحابی ہیں۔ ان کا لقب کیا تھا ہمیں پتہ ہے؟ ان کا ایک ٹائٹل تھا۔ کیا ٹائٹل تھا ان کا؟ اچھا، سب سے بیسٹ فٹ بالر کون چل رہا ہے آج کل؟ میسی یا رونالڈو؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں ڈراموں کے بارے میں پتہ ہے کہ کون سی نئی موویز آ رہی ہیں، کون ہمارے سپر ہیروز ہیں۔ شاہ رخ خان نے، سلمان خان نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، ان کو کیا پھڈے ہوئے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے ہمیں۔ آج کل سب سے فیمس ولاگر کون ہے اور کس کو کیا دیکھنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ ہمیں بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ابو عبیدہ عامر الجراح یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ One of the 10 who were promised جنہ، 10 مبشرہ۔ ان کا تھا امین احاد الامہ، اس امت کے امین۔
حالانکہ میں کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. اور یہ اس امت کا امین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش فرسٹریشن میں کہ میرا حساب ہوگا, اور ڈرتے ہوئے کہ کاش میں ایک گوٹ ہوتا, میں ایک بکری ہوتا, میری فیملی مجھے ذبح کر دیتی, میرا گوشت کھا جاتی اور میرا سوپ آپس میں شیئر کر دیتی اور میرا حساب نہ لیا جاتا. یہ شخص کہہ رہے ہیں. عمر بن خطاب اپنے دور میں گورنر سے گھر چھاپا مارا کرتے تھے, تو جب ان کے گھر چھاپا مارا تو انہوں نے کہا کہ عمر مجھے پتا آپ کس لیے آئے ہیں, آپ دیکھنے آئے کہ مجھے کہیں دنیا نے تو نہیں پکڑ لیا. اور جب عمر بن خطاب ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو ہی اسٹارٹ کرائنگ, اور کہا کہ اے ابو عبیدہ, ہم سب کو دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی, لیکن تجھے دنیا نے گمراہ نہیں کیا. اور ان کے گھر میں تھا کیا؟ کچھ ایروز پڑے تھے, تلوار پڑی تھی, ڈرائی بریڈ پڑی تھی, سوکھی بریڈ جس کو انسان چبا بھی نہیں سکتا, اور سرکہ پڑا تھا تھوڑا سا جس پہ وہ ڈبوئے کھاتے ہیں, نتھنگ ایلس. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک بکری ہوتا جس کو لوگ میری فیملی استعمال کر لیتی اور ان کا حساب میرے حساب میں لیا جاتا. ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ میں ادرکت 30 من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل یخاف نفاق علی نفسی. کہتے ہیں میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا, یہ تابعی ہیں, کہتے ہیں میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا, تمام کے تمام اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے کہ میں منافق ہوں, شاید کہیں میں منافق نہ ہوں. اور یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں جنت کی گارنٹیز, لیکن وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا خافہ الا مؤمن ولا آمنہ الا منافق. نفاق سے جو ڈرتا ہے نا وہی مومن ہے, اور جو نفاق سے امن میں ہے نا کہ نہیں میں تو منافق نہیں, وہی منافق ہے. امام حسن البصری کہتے ہیں ہم لوگ اپنے بارے میں ڈرتے ہیں نفاق سے کہ یار میری جو حرکتیں ہیں, میرے جو دین کے ساتھ تعلق ہے, میرے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے, میں جو کر رہا ہوں, میرے جو کرتوت ہیں, یہ کہیں منافقین والی تو نہیں ہے, یہ میں کیا کر رہا ہوں, ایم آئی ہپوکریٹ. کبھی میں نے سوچا اس بارے میں؟ صحابہ اپنے بارے میں ڈرتے ہیں جن کو دین کا سب سے زیادہ فہم ہے نبی کے بعد, اور ہم لوگ اپنے بارے میں اللہ بڑا غفور رحیم ہے, جنت تو ہماری ہی ہے جی. تو اپنے بارے میں کبھی انسان کو نا فکر بھی کرنی چاہیے کہ